وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے آسمان پر دیکھا، مجھے ایک ستارہ نظر آیا تو میں نے اس وقت کہہ دیا تھا ھذا کوكب محمد، یہ ستارہ بتا رہا ہے کہ محمد آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت میں مذہب یہودیت پر تھا، میں نے آسمان کا ستارہ دیکھا اور میں نے کہا ھذا کوكب محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کرنے والا ستارہ ہے۔ میں پہچان گیا کہ محمد آ رہے ہیں۔ ٹھیک، رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آ گئے، ولادت ہو گئی، آپ کی تشریف آوری ہو گئی۔ ابھی آپ چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی گود میں ہیں۔ ایک یہودی ساتھ بیٹھا ہے، دیکھ کر کہنے لگا حلیمہ یہ بتاؤ اس کی آنکھوں میں آشوب کی بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہے، یہ آنکھیں سرخ سرخ کیوں ہیں؟ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے کہا نہ آشوب کی بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے، یہ بچہ ہے ہی ایسا کہ اس کی آنکھیں ہمیشہ اسی طرح رہتی ہیں۔ اکحل العینین، اس کی آنکھوں میں تو سرما ہمیشہ رہتا ہے، سرما ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایک شاعر نے شعر کہا، مجھے شعروں سے چونکہ مناسبت نہیں ہے، دلچسپی بھی نہیں ہے، لیکن سنا دیتا ہوں آپ کو۔ شاعر کہتا ہے پر حیا و سرمگی آنکھوں میں ڈورے سرخ ہیں۔ یہ سرخ ڈورے یہ کیا ہے جی؟ آنکھیں بڑی عجیب اور خوبصورت۔ اس یہودی نے جب یہ منظر دیکھا تو حدیث میں آتا ہے وہ آگے لپکا اور جھپٹا مارا جیسے بلی کسی چیز پر جھپٹتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس یہودی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں حفاظت فرمائی، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے میں نے اس یہودی سے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے، یہ کیسی حرکت ہے؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مجھے اس دن پتہ چلا کہ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں ہے، یہ اونچے درجے کا بچہ ہے۔ یہودی مجھے کہنے لگا کہ میں نے اپنی کتابوں میں یہ حلیہ بھی پڑھا، آنکھوں کی سرخی بھی مجھے معلوم، میں تو دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی مجھے غصہ آ گیا اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ تو آل اسماعیل حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آ گئے، اور ہمارا ذہن یہ تھا کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہوں گے۔ میں نے سوچا کہ آج ہی میں ان کا کام تمام کر دوں، معاملہ ختم ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکا پوری دنیا میں بجنے والا تھا، آپ کی ختم نبوت پوری دنیا میں عام
اور تام ہونے والی تھی، تو میں نے سوچا کہ ختم ہی کر دوں، لیکن میں ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں اس دن کے بعد سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء بھی ہیں، رحمت للعالمین بھی ہیں، آپ کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی، تو میں نے پہلے سے کہیں زیادہ احتیاط شروع کر دی۔ دو واقعے، توجہ ہے جی۔ تیسرا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چرا رہے ہیں، دو یہودی ملاقات کے لیے آ گئے، دیکھتے ہی آپس میں کہنے لگے اس کا حلیہ بتا رہا ہے کہ یہ امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بنے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین بنے گا، اور یہی ہے وہ شخص جو ہمیں مدینہ سے اور عرب سے باہر نکال پھینکے گا۔ حضرت عمر کے قریب آ گئے، ابھی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی، کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ آ کر کہنے لگے عمر ایک معاہدہ ہم سے کر لیجئے۔ کیا معاہدہ؟ جب آپ ہمارے امیر بنے، خلیفہ اور بادشاہ بنے، تو آپ ہمیں لکھ کر کے دے دیجئے کہ آپ ہمیں مدینہ سے باہر نہیں نکالیں گے۔ حضرت عمر کہنے لگے میں تو بکریوں کا چرواہا، میری کیا حیثیت؟ دور دور تک کبھی خواب اور خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ عمر بادشاہ وقت بنے گا۔ عمر نے کہا لاؤ کاغذ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، ان کو لکھ کے دے دیا، اور انہوں نے اس کو محفوظ کر لیا، یہودیوں نے اس کو سنبھال کر کے رکھا۔ حالات اور وقت چلتا رہا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، حضرت ابو بکر چلے گئے، حضرت عمر خلیفۃ المسلمین بنے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر وہ کھڑے ہوئے اور حکم جاری کیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ جزیرہ عرب سے نکل جائیں ورنہ بزور بازو تلوار کی قوت سے میں سب کو باہر نکال پھینکوں گا۔ اب وہ یہودی بڑے سمجھدار تھے، حضرت عمر کی وہ تحریر جو چھپائی ہوئی تھی لے کر کے آ گئے، حضرت عمر کو دکھا دی، آپ تو ہم سے وعدہ کر چکے، پرانے زمانے میں معاہدہ ہو چکا، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ میں جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں ذرا توجہ چاہیے، ابھی بعثت نہیں ہوئی، عمر ابھی بچے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں، یہودی پہچان گئے کہ محمد بھی آ رہے ہیں اور محمد کے خلفاء بھی دنیا میں چل پھر رہے ہیں، اس لیے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس قدر وہ پہچانتے تھے۔ اب ہوا کیا؟ آپ نے اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، یہودیوں کو حسد شروع ہو گیا، عناد اور بغض شروع ہو گیا، اور وہ آپ کو ختم کرنے کے درپے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے بعد مدینہ منورہ تشریف لائے، مدنی زندگی میں جب آپ آئے تو یہودیوں نے آپ پر جادو کر دیا، مخالفت تو تھی ہی، حسد اور بغض تو تھا ہی، انہوں نے کیا کیا؟ جادو کر دیا، اور جادو بھی بڑا سخت قسم کا جادو کیا۔ توجہ چاہیے، اللہ تعالی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ لبید بن عاصم اور فلاں فلاں نے، گھر کی عورتوں نے آپ پر جادو کیا، ٹھیک، فلاں چیز پر کیا، بیر زروان میں جا کر اس کو ڈالا، آپ وہاں تشریف لے جائیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے،
حکم ہوا آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے جائیں، ایک ایک آیت آپ پڑھتے جائیں۔ فرمایا کہ جادو کا اثر ٹوٹتا جائے گا۔ جب آپ نے آخری آیت پڑھی من الجنۃ والناس تو سارا جادو ٹوٹ کر ختم ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہ دو صورتیں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمائی۔ کسی پر جادو کا اثر ہو جائے، جنات کا اثر ہو جائے، بری مخلوقات اگر تکلیف پہنچانے کے درپے ہو جائیں تو فرمایا کہ صبح شام 11 مرتبہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ لیجئے۔ کسی مولوی سے نہ پڑھوائیے، خود پڑھیے اپنے اوپر۔ سمجھتے ہیں جی؟ مولوی صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے جی، آپ خود پڑھیں۔ آپ کے لیے اللہ تعالی نے یہ صورتیں نازل فرمائی ہیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ نہ کوئی جادو رہے گا، نہ کوئی جن رہے گا، نہ کوئی مصیبت رہے گی، نہ کوئی تکلیف رہے گی۔ اگر اس کو پڑھنے کے بعد بھی آپ کا جن ختم نہیں ہوا، آپ کا جادو نہیں ٹوٹا، تو پھر اچھی طرح یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آپ پر جادو کا کوئی اثر نہیں، آپ پر جنات کا کوئی اثر نہیں، آپ پر بری مخلوقات کے کوئی اثرات نہیں۔ آپ پر اثرات ہے ٹی وی کے، آپ پر اثرات ہیں موبائل کے، آپ پر اثرات ہیں بد نظری کے، آپ پر اثرات ہیں جھوٹ بولنے کے، آپ پر اثرات ہیں غیبت کرنے کے، آپ پر اثرات ہیں حسد کرنے کے، وہ یہودیوں نے جو حسد کیا تھا۔ آپ پر اثرات ہیں ماں باپ کی نافرمانی کرنے کے، آپ پر بہت برے اثرات ہیں بہن بھائیوں کی حق تلفی کرنے کے، آپ پر بہت برے اثرات ہو چکے ہیں لوگوں کا مال غصب کرنے کے، لوگوں کی بے عزتی کرنے کے، آپ پر بہت برے اثرات ہو چکے ہیں گالم گلوچ کے۔ ان برے اثرات کا علاج یہاں نہیں، اس کے لیے کسی اور ہسپتال میں آپ کو جانا پڑے گا۔ سمجھ میں آتی ہے جی بات؟ اس کے لیے کسی اور ہسپتال میں وہاں جا کر علاج ہوگا تو آپ کی تکلیف ختم ہوگی، ورنہ آپ ایک پیر صاحب کے پاس جائیں، دوسرے کے پاس جائیں، تیسرے کے پاس جائیں، 11 پیر تبدیل کر لیں، 11 عامل تبدیل کر لیں، وہ سورہ فلق اور ناس کے دم کر کر کے اس کا دم نکلنے کو آ جائے، آپ کا جادو اور آپ کا جن ختم نہیں ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ تعالی نے آخری سورت نازل فرما دی، قل اعوذ برب الناس۔ اس سورہ مبارکہ میں الناس کتنی مرتبہ ہے؟ ہاں جی 5 ہے یا 6 ہے جی؟ دوبارہ ذرا گنتی کرو۔ 6 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ الناس؟ 6 مرتبہ آ گیا۔ تکرار کیوں ہے الناس میں؟ تکرار تو اچھا نہیں ہے، تکرار تو اچھا نہیں ہے۔ کہیں کہیں تکرار بہت اچھا ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے۔ سورہ الرحمن میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس میں تکرار ہے۔ کتنی مرتبہ ہے جی؟ ماشاءاللہ 31 مرتبہ۔ 31۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز الرحمن سے ہے۔ الف اس کا عدد 1 ہے، اور اس کے بعد لام ہے، لام کا عدد 30 ہے۔ 30 اور 1 31۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 حرفوں میں بتا دیا کہ 31 مرتبہ تکرار ہوگا۔ 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَا کا تکرار ہوگا، اور یہ تکرار کتنا مزیدار ہے۔ مزہ اس کو آئے گا جس کو سورہ رحمان آتی ہے، مزہ اس کو آئے گا جس کو سورہ رحمان کا ترجمہ آتا ہے، اس سے بھی زیادہ مزہ اس کو آئے گا جس کو سورہ رحمان کے مضامین کی تفسیر اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتوں کا
استحضار اس کے دل میں ہوگا، پھر وہ جب سورہ الرحمن پڑھے گا تو اس کو بڑا لطف اور مزہ آئے گا. ٹھیک. بہرحال توجہ چاہیے، الناس میں تکرار ہے. کیا ہے جی؟ اور ہر ناس سے مراد کچھ اور ہے. ہر ناس سے مراد کچھ اور ہے. توجہ چاہیے. میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں بس. انسان کی 3 قسمیں ہیں. قسمیں نہ بنائیں، اس کو 3 حالتوں پر محمول کر لیں. انسان کی 3 حالتیں ہیں. توجہ ہے جی؟ انسان کی 3 حالتیں ہیں. ایک حالت ولادت کے بعد بالکل بچپنا، اس کے بعد جوانی، اور اس کے بعد بڑھاپا. یہ 3 حالتیں ہیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو صرف ماں کو پہچانتا ہے، ماں کے سوا کسی کو بھی نہیں پہچانتا. وہ سمجھ میں آتی ہے جی بات؟ کس کو پہچانتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماں اس کو پالتی ہے، ماں اس کی پرورش کرتی ہے. اور بچے کی حالت یہ ہے کہ بچہ اتنا کمزور کہ اس کو پیشاب کا پتہ نہیں، اس کو پاخانے کا پتہ نہیں. جہاں بیٹھا لیٹا ہے کر دیا، اس کو کوئی احساس نہیں کہ یہ گندگی ہے، غلاظت ہے، میرے کپڑے اس سے خراب ہوں گے، یا میرا بستر خراب ہوگا، یا فلاں ہوگا. کوئی بھی اس کو خیال نہیں. اور یہ جناب کر گزرتا ہے. بھوک لگے تو ماں کو بلاتا ہے، پیاس لگے تو ماں کو بلاتا ہے، کھانا ہو تو ماں کو بلاتا ہے، کپڑے بدلنا ہو تو ماں کو بلاتا ہے. اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس کے لیے سب کچھ اس کی ماں ہے. اس وقت اس کی ماں سب کچھ ہے جی. انسان کی ایک حالت یہ ہے. دوسری حالت، جب انسان جوان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ جوان ہوتا ہے، طاقتور ہو جاتا ہے. یہ دوسری حالت ہے. اس حالت میں وہ ماں کو کچھ بھی نہیں سمجھتا. ماں کمزور ہو گئی اور یہ طاقتور ہو گیا. کیا ہو گیا جی؟ طاقتور ہو گیا، بڑا مضبوط ہو گیا. اب یہ ڈرتا ورتا کسی سے بھی نہیں. ہاں، پولیس سے، تھانے سے اور حکومت سے کچھ نہ کچھ اس کو ڈر ہوتا ہے، وہ بھی کچھ نہ کچھ، زیادہ نہیں. سمجھ میں آتی ہے جی بات؟ یہ عمر بڑی عجیب ہوتی ہے. ایک نوجوان تھا، اس سے کسی بزرگ نے پوچھا کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی تو نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں جی. اپنی ماں کو تم ستاتے تو نہیں ہو؟ یہ بچہ کہاں جا رہا ہے جی؟ ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ. چھٹی نہیں ہے جی، ادھر بیٹھ جاؤ، آگے آ جاؤ. یہاں بیٹھ جاؤ. شاباش. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. ہم سے زیادہ مصروف لوگ ہیں جی آج کل کے بچے. کمال ہو گئی ہے. توجہ چاہیے. ماں کے ساتھ ظلم تو نہیں کرتے؟ اس نے کہا نہیں جی، میں تو بڑا ادب کرتا ہوں، ماں کا احترام کرتا ہوں. بس اتنا ہوتا ہے کہ ماں چولہے پر بیٹھی ہوتی ہے، آل فول بکتی رہتی ہے، تو بس میں اور تو کچھ نہیں کرتا. بس ایک مکہ لگا کے اور ایک ہاتھ سے اٹھا کر اس کو وہاں جا کے پھینک دیتا ہوں، کہتا ہوں خبردار پھر تو نے بات کی تو. بس اتنا سا ہوتا ہے، اور تو میں کچھ بھی نہیں کرتا جی. یہ جوانی ہے. کچھ بچایا جی؟ بچہ کیا جی؟ اللہ اکبر. یہ درمیانی حالت ہے انسان کی. اور پھر اس کے بعد ایک تیسری حالت آتی ہے جس کو بڑھاپا کہتے ہیں. اب بڑھاپا، اس کا بڑھاپا اور پھر اس کے بچے جوان، مکافات عمل ہو رہا ہے نا جی. اب حالات یکسر بدل گئے. اب یہ کمزور ہو گیا. کمزور ہونے کے بعد اب اس کو حکومت کا ڈر بھی نہیں ہے جی. بوڑھا ہو گیا نا، اب کیا ہوگا، میں نے زندگی گزار لی، جو ہونا تھا ہو گیا.
اب اس کی حالت بڑی عجیب ہو جاتی ہے، اب اس کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، کمر جھک جاتی ہے، تواضع پیدا ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے ان تینوں حالتوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الناس۔ اللہ تعالیٰ جب تم بچپنے کی حالت میں ہوتے ہو، کمزور ہوتے ہو، وہ پالنے والا ہے، وہ پالنے والا ہے۔ سمجھتے ہیں جی؟ ذرا غور کریں، آپ لوگ زمینوں میں زمین کو ہموار کر کے بیج ڈال دیتے ہیں، ڈالتے ہیں جی؟ اب ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ پرندے آئیں اور یہ سارا بیج اٹھا کے لے جائیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بارش تسلسل کے ساتھ آنے لگ جائے اور اس بیج کو بہا کے لے جائے۔ ٹھیک، کتنی صورتیں ہیں یہ بیج ضائع ہو جائے، کچھ کر سکتے ہیں آپ؟ طاقتور ہونے کے باوجود کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو پالنے والا، زمین میں سنبھالنے والا، پھر اس کی جو پودا ہے اس کو نکالنے والا کون ہے؟ اس سے آپ سمجھ لیں۔ پھر جب جوانی ہو جاتی ہے تو فرمایا ملک الناس، یہ ساری انسانیت کا بادشاہ کون ہے؟ اب اس کا ڈر پیدا کرو۔ اور تو کسی کا ڈر نہیں نا، وہ حکومت کا ڈر تھا، اب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہیں، اس کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرے۔ اور جب بڑھاپا آ جائے الہ الناس، اب جھک گئے نا، اب تو ذرا پروردگار کی عبادت میں لگ جاؤ، پروردگار کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اب کتنا حسین انداز ہے، کتنا پیارا انداز ہے، کتنا خوبصورت انداز ہے، اس انداز سے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں ہمیں۔ اب انسان جوانی میں بھی غافل ہے اور بڑھاپا بھی اس کا غفلت میں گزر رہا ہے، مدرسے میں بھی آ کر موبائل، عجیب حالت ہے، عجیب حالت ہے انسان کی۔ فرمایا کہ انسان کو دو چیزوں نے برباد کیا ہے۔ کتنی چیزوں نے؟ دو چیزیں، ایک وسواس اور دوسرا خناس۔ جب تک خناس نہیں نکلے گا ٹھیک نہیں ہوگا انسان۔ اور پھر یہ شیطانی وسوسے اور خیالات، فخر الدین صاحب سے پوچھ لیں، موبائل کو رکھ دیا، بند کر دیا، توبہ کر لی، پھر وسوسہ آ گیا، شیطان نے ڈالا، او یہ کیا، اس کے بغیر تو تم ادھورے ہو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، بے چین کر دیا۔ یہ دو خرابیاں ہیں۔ یہ خرابیاں کہاں اثر کرتی ہیں؟ فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس، سینے میں، دل کو تباہ کرتی ہیں۔ یہ دو بیماریاں دل کو تباہ کر دیتی ہیں، دل پر ان کا بڑا سخت اثر ہوتا ہے۔ اس دل کی اصلاح چاہیے۔ ٹھیک، اب اس دل کو خراب کرنے والے دو قسم کے، ایک فرمایا من الجنت والناس، جن بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، جن بھی، اور شیطان کا کام جن بھی کرتا ہے، انسان بھی کرتا ہے۔ ٹھیک، شاید لوگ بھی بڑے عجیب لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے کیوں ہنسی مجھ کو نہ آئے حضرت انسان پر، کیوں ہنسی مجھ کو نہ آئے حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے، لعنت کرے شیطان پر۔ ہاں جی، شیطان سے بھی بڑھ گیا یہ، جنات سے بھی بڑھ گیا یہ۔ تو بہرحال اس سورہ مبارکہ کا پیغام یہی ہے، یہ جو شیطانی وسوسے ہیں تو شیطانی وسوسے ڈالنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ماں باپ اولاد کو مدرسے سے، اخلاق نبوت سے دور رکھتے ہیں تو یہ بھی شیطان ہیں، شیطانوں سے کم نہیں ہے جی۔ اعزا، اقربا، دوست، احباب وہ بچے کو عالم بننے سے روکتے ہیں، دیندار بننے سے روکتے ہیں،
موبائل دے کر حوصلہ افزائی کرتے ہیں ماں باپ، یہ شیطان ہیں، انسان کی صورت میں، انسان کے روپ میں یہ شیطان ہے۔ اور جو استاذ موبائل دیکھ کر کچھ نہ کہے وہاں بھی بڑا خطرہ ہے، ہاتھ توڑنا چاہیے، موبائل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے چاہیے، جو تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، اخلاق کے لیے انتہائی مضر، جس نے پوری انسانیت کے اخلاق کو بگاڑ کر کے رکھ دیا، حیا کو نکال دیا، حیا کا جنازہ نکل چکا۔ گھروں میں بچیاں آج آوارگی کا شکار ہو چکی ہیں اسی موبائل کی وجہ سے۔ اس لیے اس سورہ مبارکہ کا جو پیغام ہے، ختم قرآن کا پیغام یہی ہے۔ ہمارے ہاں فقہ کا قاعدہ ہے، مولوی عمر صاحب بتائیں گے، ترک المکروہ اولا من فعل المسنون، فقہ کا قاعدہ ہے ترک المکروہ اولا من فعل المسنون، مکروہات کو، بری چیزوں کو چھوڑ دو، یہ بہتر ہے نیک کام کرنے سے۔ نیک کام اگرچہ نہ کرو پکڑ نہیں ہوگی، برے کام چھوڑو، شیطانی کاموں کو چھوڑو، یہ اصل ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا، بعض تکرار ایسے ہوتے ہیں جن میں بڑا مزہ آتا ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الناس کا جو تکرار ہے، اس پر بڑی حکمتیں اور بڑے فوائد لکھے ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ فرمایا کہ میں ایک شعر آپ کو سناتا ہوں، اس میں تکرار ہے، اور وہ تکرار اتنا اچھا لگتا ہے، کسی کو بھی برا نہیں لگتا۔ جو اعتراض کرتے ہیں تکرار پر، یہاں بہت سارے اعتراض کیے گئے سورۃ الناس پر یہود و نصارہ کی طرف سے، ان کے منہ توڑ جواب دیے گئے۔ شاہ صاحب نے یہاں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس ایک شعر سناتا ہوں جی آپ کو۔ شعر آتے نہیں ہیں جی مجھے۔ تیرے دندان و لب نے کر دیا بے قدر عالم میں، تیرے دندان و لب نے کر دیا بے قدر عالم میں، گوہر کو، لال کو، یاقوت کو، ہیرے کو، مرجان کو۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو کو کتنی مرتبہ آ گیا، برا لگ رہا ہے یہاں؟ نہیں، اچھا لگ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں جی، دوبارہ سناؤں جی؟ وجد میں آیا بیٹھا ہے جی مولوی صاحب۔ ہاں، تیرے دندان و لب نے کر دیا بے قدر عالم میں، تیرے دندان لب نے، یہ دانت، یہ تو ہیرے اور جواہرات اور مرجان اور موتی ہونے چاہیے تھے نا، یہاں سے ایسے جملے نکلتے کہ جواہرات اور موتی بھی بے قیمت ہو جاتے، لیکن تم نے کیا کیا؟ ان دندانوں سے جھوٹ بولا اور ان کو دکھا دکھا کر غیبتیں کی، بے قدر کر دیا عالم میں۔ کس کو؟ گوہر کو، لال کو، یاقوت کو، ہیرے کو، مرجان کو۔ تو سورۃ الناس کی تلاوت اس کا معمول ہونا چاہیے، بے شمار مفاسد کا علاج ہے، محبت کے ساتھ اس کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ آخر میں ایک مرتبہ پھر میں حافظ محمد یاسین ابن شمس الروف صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے اہل خانہ کو، والدین کو، اعزاء اقربا کو۔ یقیناً یہ لائق تحسین ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو مبارک فرمائیں، اور اللہ تعالی اس بچے کو قرآن پاک کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور والدین کی ذمہ داری پہلے سے زیادہ بڑھ گئی، اب اس بچے کی حفاظت، اس لیے کہ یہ حافظ قرآن ہے، اس کی حفاظت اور اس کے ساتھ اس کے قرآن کی حفاظت۔ اب یہ بچہ بھولنے نہ پائے، قرآن پاک کو یاد کر کے بھول جانا اکبر الذنوب، سارے گناہوں سے بڑا گناہ ہے، سب سے خطرناک ترین گناہ قرآن پاک کو بھول جانا ہے۔ اس لیے اس کی نگرانی کریں، اور اس کی نگرانی کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آج عزم کر لیں کہ ہم نے اس کو عالم باعمل بنانا ہے، سکول کالج میں نہیں، یہ دین کا خادم بنے گا، دین کا داعی بنے گا، قرآن کو پڑھے گا، قرآن پاک کو سمجھے گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔